یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے آپ کے جانے پر آپ کے سامنے اظہار افسوس کیا، تعزیت کی۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یارو تم مجھے میرے بیٹے کے جانے پر تعزیت کا اظہار تو کر رہے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ میری نماز چلی گئی اور مجھے کسی نے میری نماز کے قضا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہو؟ کہتے ہیں بیٹے تو اللہ تعالیٰ ہزار دے تو حاتم اصم کو وہ چلے جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن نماز چلی جائے تو اس کا غم کس کو ہوگا؟ تو ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، ہم جن کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق، اپنی عبادت کے متعلق وہ رب کائنات سے بڑی لو لگاتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر و استقلال اور جنہوں نے ساری زندگی نماز اور صبر کا سہارا لیا، جن کی زندگی کی ابتدا صبر سے اور انتہا نماز سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اب کربلا کی تپتی ریت پر وقت نماز ہے اور تلواروں کے سائے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ نماز ہی تو وہ واحد ذریعہ جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر ہمدوش ثریا کا مالک بنا دیتی ہے۔ نماز ہی تو وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، کہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو رب کائنات انسان کو پستیوں سے اٹھا کر لامکاں تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب یہاں پہ دو باتیں، ایک ہوتی ہے تعظیم اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ ہمارے یہاں اگر والدین کے سامنے ہاتھ باندھ لیے جائیں تو تب بھی کوئی کم عقل یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو والدین کی پوجا کر رہا ہے، ماں کے پاؤں کو چوم لیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو سجدہ کر رہا ہے، کسی ولی کامل کے مزار پر جا کر ہاتھ باندھ کر وہاں پہ ادب اور احترام سے سر جھکا کے کھڑے ہیں تو پھر کوئی کم عقل یہ نہ کہے کہ یہ تو یہاں پہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے تعظیم۔ اب ہاتھ باندھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے آئے ہوں تو اس کو عبادت کہیں گے، اور اگر آپ استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہیں تو اسے آپ تعظیم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو وحدہ لا شریک اور لائق عبادت نہیں کہتے، فقط اللہ تعالیٰ کے، تو وہ عبادت ہوگی۔ اور اگر آپ والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو اس کی تعظیم ہوگی، استاد صاحب کے سامنے کھڑے ہیں ان کی تعظیم ہے، ماں کے پاؤں چوم رہے ہیں تو یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار کہتے ہیں جو ماں کے قدموں کو چومے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور میں ماں کے قدموں کو چوم رہا ہوں اور کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سجدہ کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کی عبادت کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو ماں کو سجدہ تو نہیں ہوتا، ماں کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ماں کی تعظیم ہے۔ ماں کے قدموں کو چومیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے تو کیا 70 حجوں کا ثواب عطا ہوگا؟ میرے سرکار نے کہا سال میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ میں جا کر ادا کرنے پر حکم ہے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل اور گارنٹی نہیں کہ جب وہاں پہ جائے لاکھوں روپے خرچہ کرے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن 70 مرتبہ دن میں ماں کے قدموں کا بوسہ لے تو اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ایک طرف 70 حجوں کا ثواب ہے اور دوسری طرف قدم چومنے پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو شرک ہو گیا۔ تعظیم اور عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو وہ آپ کی عبادت ہے، اگر آپ ماں کے قدم چوم رہے ہیں تو وہ سجدہ نہیں بلکہ ماں کی تعظیم ہے۔ اسی طرح نعبدو اور نستعین یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب مدد کی طرف آئیں، یہ تو آپ نے عبادت کا مسئلہ سمجھ لیا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور تعظیم والدین، استاد، اپنے بزرگ احباب کی ہوگی۔ اب مدد کی طرف آئیں، قرآن پاک کہتا ہے نعبدو، یہ نعبدو جمع کا صیغہ ہے، یعنی بندہ عبادت واحد ایک بندہ کر رہا ہے، عبادت میں کر رہا ہوں،
اور میں کہہ رہا ہوں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے تھا میں عبادت کرتا ہوں۔ نستعین ہونا چاہیے تھا یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جبکہ کہا جا رہا ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نعبدو اور نستعین کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ نعبدو پڑھنے کی وجہ سے ہم خالی خود نماز میں عبادت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو شامل کر رہے ہیں، اور نستعین میں خالی ہم خود ہی اللہ تعالیٰ سے واحد مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنی اس مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو ہم مدد اور عبادت میں شامل کر لیتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لو احسن علی اللہ لابرأہ، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ مقبول اور پیارے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے طلب کرنے کا اظہار کرتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس وقت تک ان بندوں کی زبان حرکت کرتی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا نہیں کر دیتا ہے۔ لو احسما، وہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، علی اللہ لابرأہ، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہماری اس بات کو پورا کر دے۔ تو نعبدو اور نستعین میں ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو، مقبول بندوں کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا لا یزال عبدی، سرکار کہتے ہیں یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نوافل ہے، کہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے بالنوافل، نوافل کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے تو ہوتا ہے کیا؟ فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَ أَنِّي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ بندہ مجھ سے کسی چیز کے طلب پر سوال کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ میرے بچے کو عطا کر دے، میرے بیٹے کو عطا کر دے، دوست کو عطا کر دے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي، جب وہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، ابھی میرے بندے کی بات اس کے منہ سے نکلتی نہیں ہے، میں اپنے بندے کی بات کو پہلے پورا کر دیا کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، جب میرا مقرب بندہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے میرے پاس آتا ہے۔ اچھا، عبادت کا ایک اور مفہوم بھی سماعت فرمائے، قرآن نے یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اب قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بیان کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو سرکار نے کہا صلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں کچھ کرنے لگا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کے بلند ہونے کو نماز میں تکبیر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سرکار ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قیام بنا دیتا ہے۔ سرکار رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نماز کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سرکار اپنی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نماز کا حصہ سجدے کی صورت میں بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ صحابہ سرکار کو دیکھ دیکھ کر سرکار کی جو ادائیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نماز کا حصہ بنا دیا، اور جو صحابہ سرکار کو دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی ان اداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز بنا دیا۔ تو یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔